معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ میں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک محبت کا بتاتا ہوں، جس سے آپ حضرات کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ اور ہم اور آپ نماز سے بالکل دور ہیں، تو ہم اور آپ بھی انشاءاللہ نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسی شے ہے کہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ برائیوں سے انسان دور ہو جاتا ہے جب نمازی بن جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میرا من ہوا کہ ایک ویڈیو اچھی سی نماز کے بارے میں بنائی جائے، تو میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، گزارش کروں گا کہ جو حضرات میرے یوٹیوب چینل پر نئے ناظرین ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ تک جو نئی ویڈیوز آنے والی ہیں وہ سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچے۔ تو آئیے میں اپنے مین موضوع پر آتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ویڈیو مکمل دیکھیں۔ اگر بیچ میں آپ ویڈیو دیکھ کر اسکپ کر دیں گے یا بند کر دیں گے تو آپ کو ویڈیو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا۔ تو ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ اور اس کا اعرابی حاضر ہوا۔ اونٹ کا مالک حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کی پیٹھ پر جب سامان لاتا ہوں تو میرا اونٹ میرا سامان گرا دیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی، آپ کچھ اونٹ کو سمجھا دیجئے تاکہ اونٹ میرا کہنا ماننے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ وہ ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اونٹ، بتا کیا تیرا مالک یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو اونٹ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک بالکل صحیح کہہ رہا ہے، مجھے کھانا بھی دیتا ہے، وقت پر پانی بھی دیتا ہے، ہر کام کرتا ہے میرا، میں اس کے سامان کو گرا دیا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا معاملہ کیا ہے، کس لیے گرا دیا کرتا ہے؟ تو وہ اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے یہ میرا مالک ہے اور میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اسی طریقے سے اس کا بھی مالک اللہ ہے اور یہ اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹ کے مالک سے کہ اے اونٹ کے مالک، تو بتا کیا تو اللہ رب العزت کی بندگی نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتا؟ تو وہ اونٹ کا مالک بھی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بات صحیح ہے، اس کو کھانا بھی دیتا ہوں، پانی بھی دیتا ہوں، سارا کام کرتا ہوں، لیکن اے اللہ کے مقدس نبی، یہ جو اونٹ کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، میں اللہ رب العزت کی بندگی نہیں کر پاتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اے اونٹ کے مالک، آج سے تو نماز شروع کر دے، اگر تو نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے کہ یہ اونٹ بھی کبھی تیرا سامان نہیں گرائے گا۔ اس اونٹ کے مالک نے کہا اے اللہ کے نبی، آج میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ میں آج سے ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہنا تھا تو اونٹ نے بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، لیکن میں بھی آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو حاضر و ناظر مان کر یہ کہتا ہوں کہ اگر میرا مالک نماز میں سستی نہیں کرے گا تو میں بھی اس کے سامان کو کبھی نہیں گراؤں گا، بلکہ جتنا یہ لادے گا میں اس کے بوجھا کو ہمیشہ لاد کر لے جاؤں گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس واقعے سے یہ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا کیسی عبادت ہے کہ جب ہم اور آپ نماز میں لگ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے کاموں کو آسان فرما دیا کرتا ہے، ہمارے اوپر جو بھی بلیات مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں سبھی کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ اور نماز بھی ایسی نماز کہ جس نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، روک دیا کرتی ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرمایا انسانوں اور جناتوں کو میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ حضرات وقت جتنا بھی ملے
زیادہ سے زیادہ وقت اپنا ذکر الہی میں گزاریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں اور دعائیں کریں، کیونکہ آج کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، کورونا وائرس چل رہا ہے اور اس وائرس میں اچھے اچھے نامور انسان جن کے پاس پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن وہ اس بیماری کے سبب مرے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر بچنا ہے، اگر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، نبی سے محبت کا ذریعہ بنانا ہے، تو ہمیں اور آپ کو نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور سائنس بھی اس بات کی کہتی ہے کہ جو بندہ اگر دن میں ہاتھ اور منہ دھوتا رہتا ہے تو اس کو کورونا وائرس نہیں ہوتا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن جب وضو کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے وضو کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ فرما دیا کرتا ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، روزے رکھیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، سبھی کو سچا پکا نمازی بنائے، عالم اسلام کا دنیا میں بول بالا عطا فرمائے، اور جو یہ کورونا وائرس چل رہا ہے، مولا اپنے محبوب کے صدقے میں اس کورونا وائرس سے ہمیں اور آپ حضرات کو محفوظ و معمون۔ تو ناظرین اکرام، میں نے ابھی آپ کو بتایا نماز کا بڑا پیارا بیان، اب آئیے نماز کی محبت دیکھیں، نماز کی الفت دیکھیں۔ آج ہم اور آپ نماز سے کوسوں دور ہیں، اور ذرا بہت نہیں، اتنا دور ہیں کہ صرف جمعے کی نماز ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ نمازیں ہم بالکل نہیں پڑھتے ہیں، اور اسی کا سبب ہے کہ ہم پریشان ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور ہمارے گھروں میں لڑائیاں اور گھروں میں غربتیں ہیں، بیماریاں ہیں، مفلسی ہمارے گھروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ صرف اس کا نتیجہ یہی ہے کہ نماز ہماری مکمل نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بے نمازی کا انجام میں آپ کو بتاؤں کہ بے نمازی کا انجام ہوتا کیا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم بڑے پیر دستگیر، جن کو ہم اور آپ بڑے پیر صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور کہنے لگا، سرکار غوث اعظم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی تعویذ نہیں دیا، آپ نے صرف فرمایا کہ اے بندے تو کیا کرتا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اے سرکار غوث اعظم، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، تمام نیک کام کرتا ہوں، لیکن میرے گھر میں پھر بھی خیر و برکت نہیں ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، بندے جا تو اپنے دروازے کی چوکھٹ پر ایک پردہ ڈال دینا اور پھر مجھ سے بتانا۔ اتنا کہنا تھا، وہ بندہ گیا گھر پر اپنے، اور جانے کے بعد میں دروازے پر ایک پردہ ڈال دیا، مین دروازے پر پردہ ڈالنے کے کچھ دن کے بعد میں واپس سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، سرکار غوث اعظم، معذرہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ تو ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، میرے گھر میں بے شمار خیر و برکت ہو رہی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، تیرے سمجھ میں کیا نہیں آیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس بندے نے کہ سرکار غوث اعظم، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے صرف پردہ ڈالنے کا حکم کس لیے دیا؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مانتا ہوں تم نمازی ہو، دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، سب باتیں ہیں، لیکن ایک بے نمازی تمہارے دروازے سے نکلا اور نکلنے کے ساتھ ساتھ اس نے تمہارے گھر کے اندر جھانک کر دیکھ لیا۔ تو اندازہ لگائیے، وہ لوگ اندازہ لگائیں جو بالکل نماز نہیں پڑھتے۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا، اس بے نمازی نے تمہارے گھر کے اندر جیسے ہی دیکھا، اللہ رب العزت نے تمہارے گھر کی رحمتیں، برکتیں سب اٹھا لی۔ تو اندازہ لگائیں، آج ہمارے گھر کیا بستیاں کی بستیاں ایسی ویران مسجدوں کو کرے ہوئے ہیں، نمازیں ہمارے پاس نہیں، روزے ہمارے پاس نہیں، اگر حج فرض ہے لیکن ہم حج ادا نہیں کر رہے، کہیں ایسا نہ ہو پیسہ خرچہ ہو جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، گزارش یہی ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، دین کے ارکان جتنے ہیں وہ ادا کرتے رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت شان میں درود پاک، کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، تاکہ ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میں گزارش کروں گا، جن حضرات نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو، وہ حضرات میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل آئیکن دبا کر شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیوز کو دیکھیں اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ایمان کی پختگی کریں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔